نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب کا تقریر کا اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع پر تفصیلی طور پر کسی بات کو سمجھایا جا سکے. اس وقت صرف مختصر 2 حدیثیں اور ان کا ترجمہ آپ تک پہنچانا ہے. ایک حدیث مبارک ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے ارشاد فرمایا ہے تم میں کا ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص، اور ہر شخص سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، حساب ہوگا قیامت کے دن اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس کے اندر اس کے ماتحت جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہاں تک کہ باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، حساب ہوگا، خدا کے ہاں حساب ہوگا. خاندان کے ایک آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے ماتحت جتنے تھے. اسی طرح سے بات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. ہر بادشاہ سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہے. ہر حاکم کے قیامت میں حساب ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں. اسی طرح سے جو ثلاثی اربع اور روحانی سلسلے ہیں اپنے طریقت کے، وہاں بھی سوال ہوگا اس کے سربراہ سے کہ تو نے اپنے سلسلے کے مریدین کے ساتھ کیا سلوک کیا. جتنے چشتی سلسلے سے وابستہ ہے، متعلق ہے، چشتیوں کے پیر و مرشد سے پوچھا جائے گا بتاؤ چشتیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تم نے کتنی نگرانی کی ہے، کتنی تربیت کی ہے، کتنے ان کے حقوق ادا کیے ہیں، ان کو کس طرح سے تم نے سنبھالا ہے اور کس طرح تم نے تربیت دی ہے. ہر چشتی کے کا سوال ہوگا اس کے امام کے صرف امام سے. نقشبندیوں کا سوال ہوگا ان کے امام سے، قاضیوں کا سوال ہوگا ان کے امام سے، اور اس طرح سے جتنے سلسلے طریقت کے ہیں. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. اس سلسلے کے امام سے اور اس سلسلے کے تمام ذمہ داروں سے سوال ہوگا کہ اپنے اپنے سلسلے کو کیسے سنبھالا ہے اور اپنے اپنے سلسلے کے لیے کیا خدمات دی ہیں، اپنے سلسلے کے متعلقین کو کس طرح سے آپ نے اس دنیا کے اندر ہدایت اور رہنمائی دی ہے. سب کا سوال ہوگا. ایک حدیث ہے، ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہے. ایک شوہر سے لے کر، ایک باپ سے لے کر، ایک سربراہ تک، ایک دنیا دار امام سے لے کر دین کے پیشوا تک، ہر کے سامنے یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ قیامت کے اس کے سلسلے میں سوال ہو. دوسری حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث. علماء کو وارث انبیاء کہا ہے، علماء کو کہا. کسی بڑی کو نہیں کہا. حدیث میں جو لفظ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہاں ایک بات آپ سے
آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ آپ تک پہنچاتا ہوں، جس سلسلے کا، جس دربار کا سجادہ نشین، جس سلسلے کا خلیفہ، جس سلسلے کا وہاں کا پیشوا عالم ہوگا تو وارث نبی بھی ہوگا. وہ سلسلے کا جو پیر و مرشد اور دربار کا ہے، وہ اگر عالم دین بھی ہے تو وارث نبی بھی ہے. اور جن جن درباروں میں سجادہ نشین عالم دین ہے، یقیناً وہ نبیوں کے وارث ہیں اور ان کی رہنمائی، قیادت اور پیشوائی مسلم ہے. ہر دربار کے سجادہ نشین کو عالم دین ہونا ضروری ہے تاکہ نبی کی وراثت اس کو مل سکے اور نبی کا صحیح وارث ہو کر رہنمائی، پیشوائی کے حقوق ادا کر سکے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں آج جس دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس پیر و مرشد کے سامنے آج ہم یہاں تو دارو ادب طے کر رہے ہیں. آج ہمارا یہ خواجہ پیر و مرشد خدا کے فضل و کرم سے سجادہ نشین بھی ہے اور عالم دین بھی ہے اور نبی کا وارث بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ مہری شریف، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب. اور ان کے عالم دین ہونے ہی کا یہ سب کچھ ظہور ہے کہ جو آپ کے سامنے جو ہے علماء کا ایک بڑا انبوہ ہے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء موجود ہیں اور ہر ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور دیندار ہے. سب مریدوں کے اندر جذبہ، محبت اور اسلام سے عقیدت ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا پیر و مرشد اس دربار کا سجادہ نشین ولی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کا وارث ہے اور عالم دین. یہی وجہ ہے یہاں پر اس علاقے میں، ان پہاڑوں میں، ان کوہساروں میں اس قسم کی محفل مجلس ہے جو خواجہ کے اہتمام میں ہو رہی ہے، وہ صرف اثر ہے ان کے عالم دین ہونے کا. اور پھر یہ ہے کہ اس سلسلے میں دوسرے جو حضرات آ رہے ہیں سب عالم دین ہوتے جا رہے ہیں. عالم دین سے میری مراد کیا ہے کہ وہ تمام علوم دین کا فارغ ہو، کہیں سے سند یافتہ ہو، اس کی درکار بندی ہو، باقاعدہ عالم دین ہو، وہ سجادہ نشین کی اولاد. اسی طرح سے یہاں کی اولاد جو ہے وہ الحمدللہ عالم دین ہے، شریعت صاحب ہے اور سند یافتہ عالم ہے اور باقاعدہ فراغت ان کا عالم دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دربار کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت دی ہے کہ یہاں کے سجادہ نشین علماء دین ہوتے ہیں وارث انبیاء.